اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور آج 5 شعبان المعظم کی تاریخ ہے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ہماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں بتانا مت بھولیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ آئیں ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ بچے کے اذان میں کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے، آج ولادت کی تاریخ ہے، تو امام علی مقام کے مبارک کان میں سب سے پہلی جو آواز گونجی، سب سے پہلی جو آواز گئی، اور سب سے پہلی جو آپ نے آواز سنی، اور وہ آواز کن کی تھی اور کون سی آواز تھی، آج اس بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، دیکھیں نا، بچے تو سب کے پیدا ہوتے ہیں، کسی کے کان میں باپ اذان دیتا ہے، کسی کے چاچا ماما تایا رشتہ دار، اسی طرح امام مسجد یا قاری صاحب یا پیر صاحب کوئی بھی اذان دیتا ہے، لیکن امام علی مقام کے کیا کہنے کہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کے کان میں جو اذان دی گئی، سید المرسلین امام الانبیاء، آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک زبان سے اذان دی، اور آپ کے کانوں میں جو سب سے پہلی آواز گئی اپنے نانا جان کی آواز تھی، اور ان کی آواز میں آپ نے جو سب سے پہلے الفاظ سنے وہ اللہ اکبر کے تھے۔ اب دیکھیں اذان بچے کے کان میں کیوں دی جاتی ہے، وہ اس لیے دی جاتی ہے کہ تاکہ بچہ دنیا میں آ کر جو سب سے پہلی آواز سنے، جو اس کے کان میں سب سے پہلی آواز جائے، اس کے دل و دماغ میں پورے یعنی کہ نقش ہو جائے، وہ آواز ایسی ہو تاکہ زندگی اس کی سیرت پر اس انداز سے گزرے جو آواز اس کے کانوں میں گونجے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر اذان کی آواز اس کو سنائی جاتی ہے، تاکہ پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر گزار دے۔ اب دیکھیں نا، وہ بھی خوش نصیب ہے جس کے کان میں پیر صاحب نے اذان دی، وہ بھی خوش نصیب ہے جس کے کان میں باپ نے اذان دی، اور وہ بھی خوش نصیب ہے جس کے کان میں اذان بڑے بھائی یا کسی استاد نے کسی نے دی ہے۔ لیکن اب دیکھیں امام علی مقام کتنے بڑے شان والے ہیں، آپ کی کتنا عظمت ہے، کتنا شان ہے، بلند و بالا مقام ہے کہ آپ سید یعنی کہ سید بھی، نواسہ رسول بھی ہیں، اور آپ کے کان میں جو سب سے پہلے مبارک اذان دی گئی وہی سید المرسلین نے دی۔ اب اس کے بعد جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گھٹی کا، اور عربی میں اس کو تحقیق کہتے ہیں، مطلب کہ یہ جو لگائی جاتی ہے نا کھجور سے یا یعنی کہ شہد سے، کوئی میٹھی چیز، یا کھجور چبا کر بچے کو دی جاتی ہے یا شہد سے اسے گھٹی دی جاتی ہے۔ تو لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی کیا مقام ہے کہ آپ کو نہ کھجور چبا کر دی گئی اور نہ ہی آپ کو شہد دیا گیا، بلکہ تمام شہدوں کا شہد دیا گیا۔ امام الانبیاء ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب امام علی مقام کو گھٹی میں دیا، اور جو آپ نے سب سے پہلے آپ کے لعاب مبارک کو چوسا۔ اب دیکھیں کتنا بہت خوش قسمت اور خوش نصیب بڑے مقام شان و شوکت والے ہیں۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسی ہستیوں کے آمد کے دن، ایسے ہستیوں کے وصال کے دن ہمارے نوجوان نسل کو، ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہے، بھول جاتے ہیں، تو کوشش کیا کریں ایسے ولادت کے دن اور ان کے جانے کے دن اور ان کی سیرت کو طیبہ پڑھ کے اس پر عمل کیا کریں، تاکہ ہماری نسلیں بھی سنور جائیں، ان کا زندگی بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ لیکن ہماری نسلیں بدقسمتی سے دور ہوتی جا رہی ہیں ان چیزوں سے، اور ان اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، ان کے یعنی کہ دن سے، ایام سے، عرس مبارک سے، ولادت کے دن سے ان کو پتہ ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے۔ تو ان کو یہ معلومات ضرور سکھائیں تاکہ یہ ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، ان کے مستقبل کا
فکر کرتے ہوئے ان کے لیے یہ ضرور اہتمام کریں، تاکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس دن کس اللہ کے محبوب بندے کی بزرگ کی ولادت کا دن ہے اور کس دن کس اللہ کے پیارے کا مبارک عرس ہے، یہ ضرور سیکھنا چاہیے۔ لیکن دنیا کے جو ڈانسر ہوتے ہیں، وہ گلوکار ہیں، اسی طرح کے بہت سارے دنیا دار ہیں، کرکٹر ہیں، آپ دیکھیں ان کے دن، ان کی پیدائش کا دن، ان کے مرنے کا دن، اور اس نے کس دن کون سا کارنامہ سر انجام دیا، یہ ساری چیزیں یاد ہوں گی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں دین سے ہماری وابستگی اور ہماری دوری کی وجہ ہے کہ ہم نے دین سے وابستہ نہیں ہوئے، وابستگی کو چھوڑ دیا، اس لیے ہمیں اس چیز کی معلومات نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو دین سے اور دین والوں سے محبت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔